تقوی آپ اختیار کریں گے آپ کو دنیا مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، لیکن یہ تقوی ہے کس چڑیا کا نام؟ رمضان کورس کی تیسری نشست میں خوش آمدید۔ تقوی ایک ایسی قوت ہے کہ اگر تقوی ہوگا تو آپ پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رزق بھی وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی ہوگا تو مالک کائنات آپ کو ہر طرح کی مشکل سے نجات عطا فرما دیں گے، جہاں سے نکلنے کا اپنی عقل اپنی بساط سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تقوی ہوگا تو آپ پر ہر مشکل آسان ہو جائے گی، صرف دنیا نہیں آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اسی کو ذرا آپ مالک کائنات کی ذرا زبان سے سنیے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس اپنے متقی بندے کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کر ہی دے گا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ اسے نکلنا سکھا دے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا، اللہ نکلنے کا انتظام کر دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں گا رزق آئے گا، میں بوؤں گا تو فصل اگے گی، میں یہ کروں گا تو یہ کام ہوگا، جہاں سے اس کا گمان نہیں جا سکتا میں وہاں سے اس کو رزق عطا کروں گا، لیکن کب؟ جب وہ تقوی اختیار کرے گا۔ مزید سنیے، مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں وہ بصیرت عطا کر دوں گا کہ تم فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ فرق کرنے والے بن جاؤ گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو کب چیز خریدنی ہے اور کب چیز بیچنی ہے، آپ کو تجارت میں فرق کرنا آ جائے گا، آپ کو کب سونا ہے کب اٹھنا ہے آپ کو فرق کرنا آ جائے گا، کس کو کس طرح سے قائل کرنا ہے آپ کو یہ فرق کرنا آ جائے گا۔ میں نیکی اور بدی کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ نیکی اور بدی ابھی ہمارے شعور میں شاید اس طرح سے سما نہیں سکتی، تو لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں سارے اسپیکٹ آپ کے سامنے ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں فرقان عطا کر دوں گا، فرق کرنے والی بصیرت عطا کر دوں گا۔ اور تم اپنی برائیاں چھوڑنا چاہ رہے ہو لیکن چھوڑ نہیں پا رہے، کوئی بات نہیں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں اتار کر پرے پھینک دوں گا، اور جو تم سے ہو گئی ہیں آلریڈی اس کا کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مزید سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البر من اتقى، اگر نیکی کا پوچھتے ہو تو میری نظر میں نیکی ہے یہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور مزید سنیے، اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں وہ کامیابی مل جائے جس کے بعد کبھی ناکامی کا نامرادی کا ڈر نہیں رہنا۔ مزید سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو ذرا آدم کے بیٹوں کا قصہ تو سناؤ ٹھیک ٹھیک۔ مالک کیوں سنائے؟ اس میں ایسا کیا ہے، کیا پتا چلے گا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتا چلے گا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقیوں سے ہی قبول فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے، سب کا سب اللہ صرف متقیوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ مزید سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کن عزتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، سنو، عزت کا کلیہ تو یہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب یہ جو زیادہ تقوی والا اللہ کی نظر میں اگر عزت والا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کسی کو عزت والا سمجھے اور یہ دنیا والے اس کو عزت نہ دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ان دنیا والوں کے دل کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو سنیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر عزت بھی چاہیے تو تقوی کو تلاش کیجئے کہ اللہ اسی کو عزت دے گا جو اللہ کے نزدیک متقی ہو جائے گا۔ مزید سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرے گا میں خود اس سے ساری برائیاں اس کی دور کر دوں گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو وہ عمل کرے گا میں اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا کر اسے عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ مزید سنیے، ایک مرتبہ نا
امام شافی اپنے ٹیچر ان کے تھے وقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے جا کے شکایت کرتے ہیں کہ حضور میرا نا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے احادیث یاد نہیں رہتی، یا مجھے قرآن الحکیم کی یہ معارفانہ نکات یاد نہیں رہتے۔ ان کے ٹیچر وقی رحمت اللہ تعالی نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور صرف اور صرف متقیوں کو ہی دیا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے دیکھیے، اگر آپ کو برکت چاہیے، وسعت چاہیے، اس زندگی میں اگر آسائش چاہیے، آسانی چاہیے، اللہ کی ایک اور آیت سنیے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تو یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمانوں اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتا۔ برکت کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کسے کہتے ہیں۔ وسعت بڑی چھوٹی چیز ہے، برکت اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے اور اس کو دوام ہو، کبھی اس کا اینڈ نہ آئے کہ اب آج سے اضافہ ہونا بند ہو جانا، نہیں نہیں نہیں، آج 10 کا اضافہ ہوا ہے، کل 20 کا ہوگا، پرسوں 100 کا ہوگا، پھر 1000 کا، اضافہ ہی ہوتا چلا جائے اور ہمیشہ ہوتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیا کرتے۔ میرا ایک کویسچن ہے، تقوی آپ اختیار کریں گے آپ کو دنیا مل جائے گی، آپ تقوی اختیار کریں گے رزق وہاں سے ملے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تقوی اختیار کریں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دیں گے، آپ تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ مشکلات سے آپ کو نکال دیں گے، آپ تقوی اختیار کریں دنیا بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ تقوی ہے کس چڑیا کا نام؟ تقوی آخر ہے کیا؟ وہ کیا چیز ہے جس کے ریوارڈ میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا اہتمام کر دیا، آؤ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی پالو، یہاں پر آؤ سیام کرو۔ آگے چلیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر تقوی کی پوری اس چیپٹر کو سمرائز کیا جائے نا تو یہ اس قوت اور استعداد کا نام ہے جس قوت اور استعداد کی وجہ سے، جس پاور کی وجہ سے آپ ان کاموں سے رک جایا کرتے ہیں جن کو آپ غلط جانتے اور غلط مانتے ہیں، اور ان کاموں پر جم جایا کرتے ہیں جن کو آپ صحیح جانتے ہیں صحیح مانتے ہیں۔ یہ تقوی کی ایک جامع و کامل ڈیفینیشن سمجھی جا سکتی ہے۔ تقوی اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ ان کاموں سے رک جایا کرتے ہیں جن کاموں کو آپ برا جانتے ہیں یا برا مانتے ہیں، اور تقوی اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ ان کاموں پر جم جایا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ جن کو صحیح جانتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں۔ یہ جو لالچ اور ڈر کا کنسیپٹ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ودیت کر دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو تقوی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیت کر دیا ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کبھی آپ کا آگ میں ہاتھ چلا جائے، آپ کو پتا نہیں تھا برتن گرم ہے، اگر آپ نے اس کو چھو لیا، آپ نے چائے کا سپ لیا، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گرم ہے، وہ جب آپ کو پتا چلا گرم ہے تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچا نہیں تھا، آپ نے وہ کپ پیچھے کیا نہیں تھا، ہو گیا تھا، از خود ہو گیا تھا۔ یہ جو از خود ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس چیز سے آپ کو پتا چلا کہ اٹ از ناٹ فائن ٹو می، یہ میرے لیے مناسب چیز نہیں ہے، آگ ہے ہاتھ کو جلا دے گی، لہٰذا آپ نے نہ چاہتے ہوئے سوچے بغیر ریفلیکس ایکشن کے طور پر آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اور صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، آپ سوچئے آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی، آپ کا کوئی اپنا بچہ بچی، کوئی آپ کا پیارا یا کوئی بھی ویسے ہی، آپ سوچئے کہ وہ آگ میں گرنے لگا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے، آپ سوچیں گے نہیں، اٹھیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے، چاہے آپ کا اپنا ہاتھ ہی کیوں نہ آپ جل جائے، آپ پوری کوشش کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیا کی آگ کا تقوی ہی ہے۔ اس دنیا کی آگ سے بچنے اور بچانے کی آپ کوشش ہی تو کر رہے ہیں، اور یہی تقوی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم یہاں پر پورے شد و مد کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو حیوانی تقوی ہے، یہ صرف آپ کو نہیں ملا، آپ کے ساتھ بھیڑ بکری گائے بندر شیر کتا بلی سب کو ملا ہے، سب کے سب خطرے کو دیکھتے ہی ریفلیکس ایکشن کے طور پر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ جو بھی انہوں نے کرنا ہے، لڑنا ہے کہ بھاگنا ہے، وہ اپنا ریفلیکس ایکشن دکھا دیتے ہیں۔ یہ والا حیوانی تقوی تو سب کو ملا ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اس آگ کے سوا ایک آگ اور بھی ہے،
جب میں نے کہا نا ایک آگ اور بھی ہے, آئی ایم پریٹی شیور آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا یہ جہنم کی بات کرنے لگا. جہنم تو اس آگ کا ایک ریوارڈ ہے, اس آگ کا ایک نتیجہ ہے جس آگ کو میں آپ کو دکھانے لگا. اس آگ, اس حیوانی جسم کو جلانے والی آگ کے سوا ایک روحانی آگ بھی ہے, وہ بھی جلا دیا کرتی ہے, لیکن وہ آپ کے جسموں کو نہیں جلاتی, وہ آپ کے اخلاقیات کو جلا دیتی ہے. اگر وہ آگ لگ جائے گی نا, اس کے بعد آپ کی جبلت جل جائے گی, آپ کے سینسر جل جائیں گے. بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے موجود ہوں گے جو چغلی غیبت کرتے ہیں, ان کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ ان کی یہ سینس کرنے والی جبلت ہی مر گئی ہے, جل گئی ہے, جلس گئی ہے. یہ وہ آگ ہے جس نے چغلی کرنے کی صلاحیت کو ان میں پیدا کر دیا ہے. آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں, شاید آپ خود بھی ان میں ہو خدا نہ خواستہ, اور ان کو لگتا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دیا, ان کو لگتا نہیں ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے جس کے نتیجے میں تو اللہ نے لعنت کی ہے. وہ مطمئن رہتے ہیں. کیوں؟ پہاڑ ٹوٹ پڑا, انہوں نے جھوٹ بول دیا, وہ کام کر دیا. پتہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جو مومن بندہ ہے, جو آپ کا امتی ہے, وہ بندہ چوری کر سکتا ہے؟ آقا نے کہا گناہ ہے, کر سکتا ہے, توبہ کر لے گا. اسی طرح سے کبیرہ کبیرہ گناہوں کا نام لیا گیا. ایٹ دی اینڈ آقا سے پوچھا گیا اچھا آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا کا چہرہ لال ہو گیا, سرخ ہو گیا, آقا جلال کی کیفیت میں آ گئے. آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے وہ کام اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ آگ لگ گئی ہے, جلس گیا ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کہ یہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ہو رہا ہے, یہ ڈیٹیکٹ کرنے کا جو ضمیر کا آپ کا سینسر اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا وہ جل گیا ہے. لیکن آپ کے جسم کی اور آپ کی روح کی ایک مشترکہ خصلت ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ ریکوری. آپ کے ناخن کاٹیں گے نا, وہ دوبارہ اگائیں گے اگر آپ انہیں بڑھنے دیں گے. آپ کے بال دوبارہ بڑھیں گے, ایون دیٹ آپ کو چوٹ لگے گی, وہاں سے دوبارہ ریکور ہو جائے گا, اوپر ماس آ جائے گا, آ سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, روح کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. آپ اسے مندمل ہونے دیں نا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سینسر دوبارہ بحال بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا ضمیر دوبارہ جاگ بھی سکتا ہے, زندہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا تھا ایک آگ روحانی بھی ہوا کرتی ہے. وہ جو روحانی آگ ہے نا, وہ روحانی آگ ہماری اخلاقیات کو جلا دیتی ہے. وہ جس کے سینسر جل جاتے ہیں, جس کا ضمیر جل جاتا ہے, پھر اس کو کرپشن کرتے ہوئے, رشوت لیتے یا رشوت دیتے ہوئے اس کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا, اس کے دل میں بات نہیں آ رہی ہوتی کہ میں مال کے کائنات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. سود لیتے دیتے وقت اس کے دل میں یہ بات نہیں پنپ رہی ہوتی میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. کیوں؟ آگ لگ گئی ہے, جل گئی ہے اس کے سینسر. اب جو آگ آپ کے ذہنوں میں آئی تھی نا جہنم, وہ اس آگ کا بدلہ ہے. یقین جانیے جس کو یہ آگ نہیں لگی نا, اس کو وہ آگ بھی نہیں لگے گی. جس کے یہ سینسر زندہ ہے وہ اس کو کہاں چغلی کرنے دیں گے, وہ اس کو جھوٹ کہاں بولنے دیں گے, نماز سے کوتاہی کہاں کرنے دیں گے, سیام سے رکنے کہاں دیں گے, وہ تو اس کو جینے ہی نہیں دیں گے. وہ تو فوراً جھنجھوڑیں گے اور اس کو مجبور کریں گے واپس چلو, ریورٹ ٹو اللہ, توبہ کرو, واپس جاؤ. تو لہٰذا وہ بندہ کہاں اس قابل بنے گا کہ جہنم کی آگ اسے جھلسا دے. تو یہ جو دوسری آگ ہے نا, اس سے بچانے کے لیے کون کون سی راہ ہے جو اس آگ کی طرف جاتی ہے, جو روح کے اس امراض کو جنم دے دیتی ہے, یہ والا تقوی آپ کو قرآن سے ملے گا. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کل کا ہمارا پوائنٹ کیا تھا کہ اس رمضان اپنی زندگیوں میں قرآن کو باقاعدہ طور پر اور جاویدانی ہمیشہ والی جگہ دیجیے. قرآن کو جگہ دیجیے, ایک مہینے کے لیے نہیں, چند دنوں کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے. ایسا لائحہ عمل بنائیے کہ آج میں یکم رمضان سے یہ کام شروع کر رہا ہوں, یہ کام میری آخری دن بھی جاری رہے گا. تو یہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ جب آپ چلیں گے, ڈیفینیٹلی پھر اس آگ سے بچنے والا تقوی بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, جیسے یہ حیوانی جسم کا پورا تقوی آپ کے اندر زندہ و موجود ہے. بہرکیف یہ جتنے معاملات آپ نے دیکھے, یہ دیکھنے کے بعد اس کا مطلب ہے تقوی جو روحانی آگ سے بچانے والا ہے وہ کچھ خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ جو خاص اہمیت رکھتا ہے نا, قرآن الحکیم میں تقریباً 258 ٹائمز ہے, 258 ٹائمز یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, 8 ڈیریویٹیوز میں تقریباً. بہرکیف میں ان سب کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا, صرف وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے.
لیکن ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تقوی نہیں پانا چاہتا, جو متقی ہونا نہیں چاہتا؟ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا. ہر شخص کی خواہش ہے وہ متقی ہو جائے. ہر شخص چاہتا ہے, اگر کوئی باقاعدہ طور پر تقوی نہیں چاہتا, اس کے ثمرات تو چاہتا ہے نا کہ وہ عزت پالے, وہ دولت پالے, اس کو وافر رزق ملے, اس کو مشکلات سے نجات مل جائے, یہ دنیا اس کے لیے آسان ہو جائے, آخرت اس کی سیکیور ہو جائے. سب چاہتے ہیں, یعنی سب تقوی چاہتے ہیں. خواہش تو سب کی ہے, لیکن کوشش کس کی ہے یہ خدا جانے. ایک نہ کلیہ یاد رکھیے گا, صرف رمضان کورس تک نہیں, اپنی پوری زندگی کے لیے کامیابی کی کب ضمانت دی جا سکتی ہے؟ دو چیزیں اگر مل جائیں نا تو کامیابی پکی ہے. کون کون سی؟ خواہش پلس کوشش. اگر اس کو میں میتھمیٹیکل فارم میں لکھوں نا, یہ ایک لینئر اکویشن بنے گی. خواہش پلس کوشش از اکول ٹو کامیابی, فلاح. اب یہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. اگر کسی کی خواہش اور کوشش جمع ہو جائے نا, یہ مجتمع ہو جائے, تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اب کامیاب ہو جائے گا جس بھی معاملے میں, جس بھی معاملے میں. بارکیف یہاں پر عام طور پر جب آپ یہ اب ہو سکتا ہے کہ آپ جب جائیں قرآن الحکیم میں پڑھنے کے لیے تو 258 ٹائمز آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ مالک کائنات نے کس کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے میں ریکویسٹ کر دوں. عام طور پر آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا خوف, تقوی کا ڈر, خوف کوئی اس طرح کا آپ کو ترجمہ ملے گا. یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے. ویسے خوف خود عربی کا ہی تو لفظ ہے, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے. تقوی کا مطلب خوف نہیں ہے, بلکہ انگلش میں اگر آپ غور کریں نا, اس کے دو ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں, بڑی مشہور ہیں. ایک ہے گاڈ کانشیسنس اور ایک ہے سیلف ویجیلنس. یہ میرے نزدیک کامل ترین یا قریب ترین کاملیت کے ڈیفینیشنز ہیں یا اس کے ترجمے ہیں. اب چونکہ اردو میں مجھے کوئی اس کا ملا نہیں, تو میں اس کو یہ دو اصطلاحات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس کا مطلب یہ ہے آپ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانیں. بالکل وہی ڈیفینیشن جو آقا نے کی تھی کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کیا کریں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تو یاد رکھیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. گاڈ کانشیسنس, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کی ہر یس اور نو سے پہلے اللہ آنا چاہیے. آپ نے کسی چیز کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے, وجہ اللہ ہونی چاہیے. لہذا اس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس. ایک جملہ میں اکثر آپ کے ساتھ بولا کرتا ہوں, دیکھتے ہیں آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں. میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں ہاتھ کارول دل یارول, ہاتھ کارول تے دل یارول. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے دل کے اندر مال کے کائنات کی ذات مستحضر رہنی چاہیے. آپ یاد رکھیں میں پڑھ رہا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, کیا اللہ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں بہت خوب. اگر اللہ کو اچھا لگ رہا ہے تو کریں گے, اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا ابھی چھوڑ دیں گے. اسے کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس. دوسرا جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے سیلف ویجیلنس. سیلف ویجیلنس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر نگران بن کر کھڑے ہونا. اب ویجیلنس کڑی نظر رکھنا, ایسے ڈوگ شیپ بن کر, جیسے بیڑوں کا کتا رکھوالا ہوتا ہے ویسے ہی اپنا خود رکھوالا بن کر کھڑے ہونا کہ خبردار یہ مال کے کائنات کی حدود و قدود ہے, ان سے باہر نہیں جانا. یہ دو لفظ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو تقوی آپ کو بہت حد تک سمجھ آ جائے گا. یہ دو لازمات ہیں. گاڈ کانشیسنس, آپ کو اللہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. سیلف ویجیلنس, اور اپنے اوپر آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے کہ اللہ کی حدود سے باہر نہیں جانے دینا. آپ ذرا غور کیجئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیٹھک میں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے. سب اپنا جواب دیتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں فرما رہے, آپ ارشاد فرمائیے تقوی کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عمر تم اونٹ چراتے رہے ہو, کبھی تمہارا راستہ ایسا آیا, راستے میں کوئی ایسا گزر رہا آئی کہ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں؟ کہتے ہیں آتی رہی, ظاہر ہے صحرا میں رہتے ہیں یہ تو آتے ہیں. کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ایسے گزرتا ہوں, میں اپنے سارے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور میں بڑا دھیان رکھتا ہوں میرا کوئی عضو یا میرا کوئی کپڑا کسی کانٹے سے ٹکرا کر چھجا نہ جائے, پھٹ نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہی تقوی ہے, اسی کو کہتے ہیں تقوی. آپ غور کیجئے, یہ سیلف ویجیلنس نہیں ہے. اپنے اوپر خاص کڑی نظر رکھنا, ادھر بھی نہ پھنس جاؤں ادھر بھی نہ پھنس جاؤں, یہ چوری, یہ ڈاکہ زنی, یہ میرے
برے دوست, یہ میرے برے گھر والے, یہ فلانے, یہ جو مجھے اللہ سے دور لے کے جانے والا ہے, ان سے بچ بچ کر الگ الگ ہو کے گزر جائیں. چھوٹی سی گزرگاہ ہے, یہ گزرگاہ ہی ہے, یہ جو ہم یہاں گزارنے آئے ہیں یہ چھوٹا سا پل ہی ہے. آئے بھی اللہ کے پاس سے ہیں, جانا بھی اسی کے پاس ہے. یہ چھوٹے سے پل پر ہی اپنے آپ کو پروف کرنا ہے, اگر کر سکے وہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہی ہے. تو یہ بار کیف جامع و کانع ڈیفینیشن سمجھی جا سکتی ہے. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا نا, یہ ہمارے بزرگوں کا اتوار بھی رہا ہے, بڑا خوبصورت ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. حضرت سلیمان ندوی ایک واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے نیک. وہ جب اٹھتے نا نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے, آپ بھی اٹھتے ہیں اکثر, ہم بھی وضو کرتے ہیں, آپ بھی کیا کرتے ہیں, لیکن وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کرتے ہیں جب وہ مطلب وضو کے لیے جانے لگتے ہیں. باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. وہ اس طرح تلاوت کرتے جیسے تحکمانہ انداز میں, جیسے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے منہ دھویا کرو, اپنے ہاتھ دھویا کرو کونیوں سمیت, سروں کا مسح کیا کرو, پاؤں دھویا کرو ٹخنے سمیت. اس طرح سے جب کرتے نا اس کے بعد فوراً عاجزانہ انداز میں کہتے ہیں نعم یا ربی, نعم یا ربی, ہاں یا رب, ہاں میرے مالک, میں نے مان لیا, میں جا رہا ہوں, نعم یا ربی, نعم یا ربی. آپ کو اس میں محبت جھلکی نظر آئی؟ آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ وضو ہی کرنا ہے, لیکن وہ اس کو ریفریش کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ پہلے مالک کائنات کی الفاظ دہرا رہے ہیں, جب نماز کے لیے اٹھو منہ دھویا کرو, اپنے ہاتھ دھویا کرو, سر کا مسح کیا کرو, پاؤں دھویا کرو, اور فوراً نام یا ربی, نام یا ربی. یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنے کا, ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا, تو میں نے آپ کے لیے اس میں ساتھ ہی اس کو ایڈ کر لیا. تقویٰ کے بارے میں نا مختلف آراء پائی جاتی ہیں. جو بڑی بڑی دو آراء ہیں وہ میں نام نہیں کسی کا لوں گا, کیونکہ نام لینے کے بعد پھر اکثر جو ہے نا وہ کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا, لہذا میں صرف بات کر دیتا ہوں. ایک آراء یہ ہے کہ جو تقویٰ ہے یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے, یہ ایک مقام ہے جس کو ایکوائر کرنا ہے. جیسے ایمان, جیسے اسلام, جیسے احسان, ایسے ہی تقویٰ ایک مقام ہے جس کو پانا ہے. جبکہ ایک دوسری آراء یہ ہے کہ تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن ٹو ریچ اباؤٹ. یہ کہیں پہنچنے کی جگہ نہیں ہے کہ میں آج پہنچ گیا ہوں تو بس اب میرا تقویٰ ہو گیا, نہیں. اٹ از اے ڈرائیونگ فورس. یہ تو صرف قوت تحریک ہے. آپ کو چلانے کے لیے جو قوت درکار ہے اس قوت کا نام تقویٰ ہے. اس کے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک آپ کے ساتھ یہ کوٹ کیا ہے, اس کو ذرا آپ چاہیں تو پڑھ لیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں صرف اتنا سا سیکٹر میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ پہلے آپ کرتے رہے نا وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. اگر اس کو معاف ہو جائے گا جو بندہ تقویٰ اختیار کرے گا, غور کیجئے گا, تقویٰ اختیار کرے گا اور ایمان لائے گا, صالح اعمال کرے گا, پھر ثم اتقوا, پھر تقویٰ اختیار کرے گا, وآمنوا اور ایمان لائے گا, پھر ثم اتقوا پھر تقویٰ اختیار کرے گا, واحسنوا اور احسان کے درجے کو پہنچ جائے گا. میرے نزدیک بھی یہی بات درست ہے کہ تقویٰ ایک ڈرائیونگ فورس ہے. تقویٰ کوئی ڈیسٹینیشن, کوئی منزل نہیں ہے جہاں پر پہنچنا ہے. تقویٰ وہ قوت ہے جو آپ کو پہلے اسلام میں داخل کرے گی, اسلام سے ایمان میں داخل کرے گی, ایمان سے احسان کے درجے پر جا کر فائز کر دے گی. یہ احسان آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں ان تین پر بھی بات کرتا. امید ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے کافی مرتبہ آلریڈی بھی کر لی. تقویٰ کے کلی طور پر 3 حقوق ہیں. اگر آپ اس کو سمرائز کریں, وہ میں نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات سے اخذ کی ہیں, لیکن وہ میں نے آپ کے ساتھ آیات نہیں پڑھنی تاکہ آپ کا وقت تھوڑا لگے. اس کو مزید ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہیں تو خود جا کے سورۃ کہف کا پہلا رکوع پڑھ لیجئے گا. البتہ جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تقویٰ کے 3 حقوق ہیں. وہ 3 حقوق پورے ہوں گے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ تقویٰ پا رہے ہیں یا تقویٰ آپ میں موجود ہے. کون کون سا؟ اللہ سے محبت, اللہ کا ڈر یعنی اللہ کی ناراضگی کا ڈر, اور اللہ سے امید. اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ, یہ 3 انگریڈینٹس ہیں کس کے؟ تقویٰ کے. ہر چیز کے اپنے اپنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ان کو ملایا جائے تو تقویٰ بن جاتا ہے. تو لہذا یہ 3 انگریڈینٹس ملائے جائیں تو تقویٰ بن جاتا ہے. یہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات آپ نے خود جا کے پڑھ لینی ہے. فی الحال میرے پاس آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے زیادہ ہے.
وہ کیا ہے؟ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کی اندرونی یعنی داخلی طور پر 5 صفات لازمی طور پر پیدا ہو جائیں گی. وہ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہو جاتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مزید دو رہ گئی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب پر پوری طرح سے ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت پر ان کا پورا پورا یقین ہوتا ہے. جب آپ متقی ہو جائیں گے تو یہ 5 صفات آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری جائیں گے. سورہ بقرہ کا یہ ابتدائی رکوع ہے, پہلی آیات ہیں, تیسری اور چوتھی غالباً آیت ہے. یہ آپ نے جا کے پڑھنی ہے تاکہ یہ آپ کا جج پوائنٹ ہے, یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ 5 آپ صفات اپنے اندر پوری طرح سے پائیں آپ متقی ہیں, اور اگر نہیں پا رہے تو آپ متقی نہیں ہیں. لیکن یہ اگر تقوی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا, آپ ذرا غور کیجئے پھر آپ کو میسر کیا آ جائے گا, آپ کی کنڈیشن کیا ہو جائے گی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 134. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تقوی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ینفقون فی السراء والضراء, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, چاہے ان کے حالات اچھے ہوں چاہے ان کے حالات برے ہوں, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ خرچ کرتے ہیں, کنجوسی پر نہیں آتے. والکاظمین الغیظ, اور یہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور یہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, لیکن لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں, ظلم کو نہیں. ظلم کا پوری طرح سے بدلہ دیتے ہیں, وہ خیر الگ میٹر ہے. بہرکیف یہاں پر دیکھیے اگر آپ میں تقوی پنپ گیا اور آپ احسان کے سب سے اوپر والے درجے پر پہنچ گئے تو آپ کی یہ صورت ہوگی. آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ تقوی کی کس کنڈیشن پر ہیں. پھر پڑھیے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برے حالات میں اچھے حالات میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں. لوگوں کی غلطیاں, فرض کریں میں باہر کھڑا ہوں, آپ باہر کھڑے ہیں, آپ کے سر میں آگے اینٹ لگ گئی ہے, کسی نے جان بوجھ کے نہیں ماری, لگ گئی ہے, غلطی ہے, اس نے کوئی ظلم نہیں کیا آپ پر, تو لہٰذا یہاں پر والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, یہ ہے درجہ احسان, اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے. مزید کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, جب یہ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں, یعنی کہ احسان کے درجے پر پہنچ کر بھی آپ نے کوئی فرشتہ نہیں بن جانا, غلطی کوتاہی تو البتہ ہو ہی سکتی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اگر یہ کوئی فاحشہ کام کرتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, وذکروا اللہ, انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے, فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا, اور فوراً یہ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, لذنوبہم, اپنے گناہوں کی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. بہرکیف یہ انتہائی تقوی. لیکن ابتدائی تقوی کیا ہوگا؟ آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ اب میرے تقوی کی ابتدا ہو گئی ہے؟ سنیے, اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ بات کو وائنڈ اپ کریں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ آیت لمبی ہے, آپ جا کے خود پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے میں نے مزین کر دیا, آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے, میں نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا اس دنیا کی شہوات کو, دنیا کی لالچوں کو, عورتوں کو, ان کے بیٹوں کو, سونے کو, چاندی کو, اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو, اور طرح طرح کے مال مویشیوں کو, اور کھیتیوں کو, طرح طرح کی دنیا کی آسائشوں کو میں نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ان چیزوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا گزارنے کے لیے میں نے تمہیں ہی دیا تھا, دنیا گزارنے کے لیے, یہ تو دنیا کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ٹھکانہ اس سے کہیں اچھا ہے, اس طرف اپنی توجہ رکھو. اس کے آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا, یہ آپ کے تقوی کا ابتدائی مقام ہے کہ آپ کا دنیا کی شہوات کو قربان کرنے کا جذبہ بن جائے گا کہ اللہ کے راستے میں آ رہی ہیں چھوڑ دیں, اللہ کے راستے میں آ رہی ہیں چھوڑ دیں, اللہ کے راستے میں نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے اپنائیے. یہ تقوی کی ابتدا ہے, اور انتہا تو اس سے قبل آپ نے دیکھ لی ہے. مانے اور کانے, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر تقوی کی ڈیفینیشن کی ہے, وہ تقوی کی آپ صرف ڈیفینیشن سن لیجئے اور آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. مزید انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 177.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں کوئی نیکی والی بات نہیں ہے تم مشرق کی طرف منہ کرو مغرب کی طرف منہ کرو کہ اس طرف بڑی ترقی ہے تو اس طرف بڑی روایات ہیں گولی مارو سب کو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، نیکی تو اس میں ہے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، الکتاب پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور دوسرا کیا ہے، پہلے نمبر پر ایمان لاؤ، دوسرے نمبر پر خرچ کرو۔ آپ ذرا جا کے گھر میں سنکرونائز کیجئے گا سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے ساتھ اس کو، پہلا نمبر کہ آپ ایمان لائیے، نمبر 2 خرچ کیجئے، یہاں جہاں اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، جو کوئی سوالی بن کر آئے، آپ کوئی اگر قرض میں پھنسا ہے یا کسی بھی اس کی آپ مدد کیجئے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمبر 3 آپ صلاۃ قائم کیجئے، وَآتَ الزَّکَاۃ، آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے عہدوں کو پورا کیجئے، اِذَا عَہَدُوا، جب بھی آپ عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جیسے بھی حالات ہوں آپ صبر کیجئے، وَحِینَ الْبَأْسِ، جیسے بھی حالات ہوں، اولئک الذین صدقوا، جو یہ 8 کام کر لے گا، یہ اپنی چیک لسٹ بنائیے گا اور چیک کیجئے گا کہ آپ میں تقوی ہے۔ یہ حتمی وہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے کہا ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اسی تقوی کی کنڈیشن کو پانے کے لیے رمضان ہمارے سروں پہ ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم رمضان الحکیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔